اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ میرا نام نمرہ ہے۔ میں آرمی میڈیکل کالج کی پروفیسر ہوں۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میرے ابا 9 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ 3 سال پہلے میری اماں کی بھتیجی کے ساتھ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میری بڑی بہن سارہ میری خالہ کے گھر بیاہ کر گئی تھی۔ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے۔ بھائی بھابھی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور 1 سال پہلے میرے دوسرے بھائی شہروز نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا تو ان کو بیرون ملک نوکری ملی۔ اس طرح شہروز بھائی باہر کے ملک میں جا بسے۔ سارہ باجی بھی اپنے گھر بہت خوش تھیں۔ وہ بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ چلی گئی تھی۔ اس طرح ہمارا سارہ باجی اور شہروز بھائی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا تھا، جبکہ میں سب سے چھوٹی تھی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی امتحان کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں اپنا جوتا پاؤں میں اڑستے فوراً سے باہر بھاگی۔ میں جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو میں نے دیکھا بھابھی روتی ہوئی اندر آئیں اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئیں، جبکہ اماں ان کے پیچھے مطمئن سی اندر داخل ہوئیں۔ میں نے جب اماں سے بھابھی کے رونے کی وجہ پوچھی تو اماں نے کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی ڈرامے کر رہی ہے، اس پر دھیان دینے کے بجائے اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ اماں کی بات سن کر میں اتنا حیران ہوئی کہ بھابھی تو اتنی اچھی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی قسم کی کوئی ڈرامہ یا مکاری نہیں کی، تو پھر اماں ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور ڈرامہ آخر کس بات پر کرنا تھا انہوں نے؟ میں سوچوں میں الجھتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ سارا دن یوں ہی خاموشی سے اداس سا گزرا تھا۔ سارا دن بھابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھیں، جس کی وجہ سے میرے امتحانات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھانا بھی مجبوراً اماں کو ہی بنانا پڑا۔ یہ میرے لیے آج کے دن کا دوسرا بڑا دھچکا تھا، کیونکہ جب سے بھابھی بیاہ کر آئی تھی انہوں نے مجھے اور اماں کو کچن میں قدم رکھنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ کچن کا ہر کام خود ہی بخوبی سر انجام دے رہی تھیں۔ میرے بھائی دوسرے شہر دوائی کی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ آج ان کی واپسی تھی۔ عموماً جس دن بھائی نے آنا ہوتا تھا بھابھی ان کے لیے خاص طور پر کھانا بناتی اور پھر آخر میں خود بھی اچھا سا تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور یہی غیر معمولی واقعات مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ اماں نے کچھ بھی بتانے سے سختی سے منع کر دیا تھا اور بھابھی خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی۔ رات جب بھائی گھر آئے تو دسترخوان پر بھابھی کو نہ پا کر اماں سے ان کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھنے لگے تو اماں نے بڑھا کر بہانہ بنا دیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اماں کو دیکھا تو اماں نے مجھے سخت نظروں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ چلو جب بھائی روم میں جائیں گے تو بھابھی سے بات کرنے کے بعد سچ ویسے بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ ہم سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں روانہ ہو گئے، مگر چونکہ بھابھی کا کمرہ اندر سے بند تھا تو بھائی کو مزید گھبراہٹ نے آ گھیرا، اس لیے وہ جلدی سے دوسری چابی لے کر دروازہ کھولنے لگے۔ بھائی جیسے ہی روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھابھی ابھی تک رو رہی ہیں۔ بھائی نے جلدی سے اپنا کمرہ اندر سے بند کیا اور ان کے پاس چلے گئے۔ میں پانی دینے اماں کے کمرے میں گئی تھی اور جب واپس مڑنے لگی تو میں نے دیکھا بھائی بے انتہا غصے اور طیش سے اماں کے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن مجھے دیکھ کر کہنے لگے چھوٹی تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے اماں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں بھائی کا حکم سنتے ہی فوراً سے اماں کے کمرے سے نکل گئی، لیکن مجھے بھابھی کے صبح سے رونے کی وجہ جاننی تھی، اس لیے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی، جن کو سننے سے مجھے اپنے کانوں پر شبہ ہونے لگا کہ آیا میں نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا؟ بھلا اماں ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ بھائی انتہائی غصے سے اماں کو دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اماں آپ کو خدا کا واسطہ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں، وہ بہت پاک باز ہے، بہت نیک سیرت ہے، اس سے یہ کام مت کروائیں۔ جب اللہ نے ہمیں اولاد دینی ہوئی انشاءاللہ وہ خود دے گا، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ میری بیوی کو کسی بھی ڈھونگی بابے یا گلی محلے میں لوٹ مار مچانے والے کسی بھی پیر کے پاس لے کر گئیں تو یاد رکھیے گا پھر میں اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ بھائی کے گھر چھوڑنے کی بات پر اماں فوراً سے رونے لگیں اور کہنے لگی بیٹا میں تمہارے لیے ہی یہ سب کر رہی ہوں، تمہاری اولاد کا منہ دیکھنے کے لیے ہی تو یہ جتن کر رہی ہوں، لیکن بیٹا اگر تجھے نہیں پسند تو میں نہیں لے کر جاؤں گی دوبارہ اسے، لیکن بیٹا دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ گھر چھوڑ کر مت جانا، میں کیسے رہوں گی تم لوگوں کے بغیر؟ پہلے شہروز چلا گیا اور اب تم جانے کی بات کر رہے ہو۔ اماں کے رونے پر بھائی نرم پڑ گئے اور ماں کو گلے لگا کر بولا
کہ اماں نے کہیں نہیں جا رہا، لیکن یاد رکھیں میری بیوی کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، وہ بہت باپردہ ہے، خدا کے لیے اس کا پردہ خراب مت کریں۔ اماں فوراً اسبات میں سر ہلانے لگی۔ بھائی ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے روم میں چلے گئے۔ بھائی کے جاتے ہی میں دروازے کی اور سے نکل کر اپنے روم میں چلے گئی، لیکن کمرے میں آ کر بھی میں وہی باتیں سوچ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر اماں بھابھی کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ اماں بھابھی کو آخر کون سے پیر کے پاس لے کر گئی تھی کہ بھائی بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے تھے؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں اماں بھابھی سے کچھ غلط کام تو نہیں کروا رہی۔ یہ سوچنے کے پھر فوراً بعد میں نے اپنی سوچ کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلا اماں بھابھی کے ساتھ ایسا کیوں کریں گی؟ بھلا اماں اپنے ہی بیٹے کا گھر کیوں برباد کریں گی؟ لیکن اگر ایسا کچھ ہونا ہوتا تو بھائی اماں کو بار بار یہ کیوں کہتے کہ میری بیوی بہت پاک باز ہے؟ کچھ تو بات ضرور ہے۔ میں انہی سوچوں میں کتنی دیر الجھتی رہی، بالآخر میں اپنی ان سوچوں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے سر جھٹک کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ پورا ایک ہفتہ ہم سب کے ساتھ گزار کر بھائی اپنے جاب کے لیے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، لیکن اب سب پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ اماں اس دن بھائی کی دی جانے والی دھمکی کے بعد بھابھی کو کسی بھی پیر کے پاس نہیں لے کر گئی تھی، اس لیے بھابھی بہت خوش اور مطمئن سی رہتی تھی۔ بھابھی اب ہر کام پہلے کی طرح کرنے لگی تھی، میرے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارتی تھی، لیکن میں جب بھی ان سے اس دن والے واقعے کا پوچھتی تو وہ گھبرا کر بات بدل دیتی اور فوراً ہی میرے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی۔ مجھے ان کے اس رویے سے بہت حیرت ہوتی کہ آخر بھابھی اس طرح گھبرا کیوں رہی ہیں اور مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی۔ دوسری طرف مجھے اماں کا رویہ بھی حیرت و پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اکثر بھابھی کے کمرے میں گھس کر انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی، لیکن جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو اماں اور بھابھی دونوں ہی گھبرا جاتی، بلکہ اماں تو بہت سخت باتیں بھی سنا دیتی اور کبھی کبھی تو کمرے سے باہر بھی نکل جانے کا کہہ دیتی۔ میں بے انتہا پریشان تھی اور حیرت زدہ بھی کہ آخر ایسا کیا خفیہ چل رہا ہے اماں اور بھابھی کے درمیان۔ اماں کیوں ایسا رویہ اختیار کر رہی ہیں کہ جسے وہ اپنا کوئی خفیہ راز چھپا رہی ہوں؟ کچھ تو ایسا ضرور تھا جو اماں ہم سب سے چھپا کر زبردستی بھابھی سے کروا رہی تھی یا کرنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ آخر کون سا راز تھا؟ مجھے اب یہ سارے سوالات پریشان رکھتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری معصوم سی بھابھی کے ساتھ کچھ ہو، لیکن مجھے سچ بھی تو نہیں معلوم تھا۔ نہ میں ایسے کیسے کسی پر بھی الزام لگا سکتی تھی اور نہ میں اس سلسلے میں کسی کی مدد لے سکتی تھی۔ سارا باجی سعودیہ تھی تو اتنی دور بیٹھی باجی کو میں یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سارا باجی اتنی دور سے کچھ کر تو نہ پاتی، البتہ پریشان ضرور ہوتی۔ اس لیے میں مجبوراً خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اب گھر کا ماحول بہت گھٹن زدہ سا رہنے لگا تھا۔ بھابھی گھر کا کام کر کے چپکے سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی۔ میرے پاس بیٹھنا بھی اب بھابھی نے بند کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی میں ان سے وہی سوالات پوچھنے لگ جاتی، اس لیے اب انہوں نے مجھے گریز برتنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اماں وہ تو ویسے ہی غصے میں رہتی تھیں جیسے ان کا کوئی اہم مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، جیسے انہیں کسی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اور میرے کچھ بھی استفسار کرنے پر مجھے سختی سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اب میں شدت سے بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے ایک بار بھائی کو فون کر کے کہا، بھائی اس بار پلیز جلدی گھر آ جائے، مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ لیکن بھائی نے کہا کہ چھوٹی میں فوراً آ جاتا تمہارے بلانے پر، لیکن اس ماہ کام بہت زیادہ ہے، اس لیے آنا بہت مشکل ہے۔ صرف چند دن کی تو بات ہے بیٹا، پھر میں نے آ ہی جانا ہے، پھر ہم بیٹھ کر تسلی سے بات کریں گے۔ بھائی کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ میں چپ چاپ بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن اماں کی دوست ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے گھر آئیں۔ اماں سے مل کر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اماں کو کچھ اشارے کرنے لگی۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت مشکوک سی لگی، بلکہ ان کی ساری حرکتیں ہی بہت مشکوک تھیں، جبکہ اماں بھی ان کی عجیب سی حرکتوں میں ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی، اور یہی چیز مجھے چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ بھابھی لوازمات سے بھری ٹرے اٹھا کر لائیں۔ بھابھی ٹرے رکھ کر سلام دعا کے بعد اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اماں کی دوست حمیرہ آنٹی نے بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھابھی نے مڑ کر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو آنٹی حمیرہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی اماں بول پڑی کہ زوبیہ بیٹا تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔
میری دوست تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ اماں اور ان کی دوست بار بار نظروں کا تبادلہ کر رہی تھی اور پھر ان دونوں کے چہرے کی پر اسرار مسکراہٹ مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آنٹی حمیرہ بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر ان سے مغرور انداز میں کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، 1 سال بھی پورا نہیں ہوا میرے بیٹے کی شادی کو، مگر دیکھو میری بہو نے مجھے پہلے ہی سال میں خوشی سے نواز دیا۔ اپنی شادی کے پہلے ہی سال میری بہو نے میری گود میں صحت مند پوتا ڈال دیا۔ بھائی میں تو بہت خوش قسمت ہوں۔ خیر سارا بھی تو ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہے، اس کی شادی بھی تو زوبیہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ آنٹی حمیرہ کا کچھ انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ بھابھی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بھابھی بھی سر نیچے کیے چپ چاپ سنتی رہی اور وہ بیچاری کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اتنے میں ہی اماں کی دوست نے بس نہیں کی، بلکہ اب وہ باقاعدہ بھابھی سے پوچھنے لگی تھی کہ تمہاری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی ابھی تک۔ بھابھی ان کا سوال سن کر ایک دم انتہائی افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے نفی میں سر ہلانے لگیں تو آنٹی حمیرہ پھر سے بھابھی کا چہرہ تھام کر کہنے لگی کہ بیٹا ہو تو تم اتنی خوبصورت، کوئی عیب بھی نظر نہیں آتا تم میں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم ابھی تک خالی دامن ہو؟ پھر وہ ایک دم چہرے پر حیرت طاری کیے کہنے لگی کہ کیا تم بانجھ تو نہیں؟ ان کا سوال سن کر بھابھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں آنٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، جب اللہ کو منظور ہوا تب انشاءاللہ میری جھولی ضرور بھرے گی۔ جبکہ بھابھی کی بات سن کر آنٹی اپنے چہرے پر بیزاری لاتے ہوئے بولی کہ لڑکی دعا کے ساتھ ساتھ دوا اور دم بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن آج کل کی نسل کو کون سمجھائے۔ ان کی بات سنتے بھابھی اپنے آنسو پونچھتے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آنٹی بھی اماں سے مل کر فوراً ہی چلے گئیں۔ آنٹی حمیرہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی بھابھی نے اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے پاس آئیں اور اپنے آنسو صاف کر کے ان سے کہنے لگی کہ ماں جی میں راضی ہوں اس پیر کے پاس جانے کے لیے، بس یہ بات کسی بھی طرح سفیان کو پتہ نہ چلے۔ اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اور بھلا میں کیوں بتاؤں گی اپنے بیٹے کو، بلکہ تم خود خیال رکھنا کہ کسی طرح یہ بات اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ بھابھی روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی کہ بس اب مجھ سے مزید بانجھ بن کے تانے نہیں سنے جاتے، بس اسی لیے میں نے فیصلہ لیا ہے اور آپ بے فکر رہیں، میں یہ بات ہرگز سفیان کو نہیں بتاؤں گی۔ بھابھی یہ کہہ کر روتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ جبکہ بھابھی کے جاتے ہی اماں بھی مشکوک ہنستی جلدی اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ اماں کا یہ رویہ مجھے بے حد عجیب لگا، اسی لیے میں بھی اماں کے پیچھے ہی آہستہ آہستہ جا کر ان کے دروازے کے باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اندر جھانکنے ہی لگی تھی کہ میں نے سنا کہ اماں کہہ رہی تھی کہ واہ حمیرہ واہ، کیا اداکاری کی ہے تو نے، دیکھ تیرا ناٹک کام آ گیا۔ تیرے جاتے ہی میری بہو میرے پاس آئی اور وہ کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر گئی، جس کے لیے شاید میں اسے کبھی راضی نہ کر سکتی۔ دیکھ حمیرہ، تیری ایک چال میں ہی میری بہو اس پیر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ارے مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ کیا واقعی میں میری بہو مان گئی ہے۔ اماں خوشی خوشی بولے جا رہی تھی، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مزید یہاں کھڑی رہی تو شاید زمین بوس ہو جاؤں گی۔ میرے لیے سوچنا ہی جان کا وبال تھا کہ اماں نے بھابھی کو اپنی چال میں کتنی بری طرح پھنسایا تھا۔ بھلا اماں کیسے کر سکتی ہیں؟ میں یہی سب سوچنے میں لگی تھی جب اماں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی ہوش میں آتے پردے کے پیچھے سے کھسکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بھابھی کے کمرے میں جا کر اماں ان سے کہہ آئی تھی کہ کل تیار رہنا، ہم 10 بجے پیر جی کے پاس چلیں گے۔ اماں اور بھابھی تو رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئی، لیکن نہ تو مجھ سے کھانا کھایا گیا اور نہ ہی ساری رات سویا گیا۔ میں ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ آخر صبح اماں بھابھی کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں، آخر وہ کیا کروانا چاہتی ہیں بھابھی سے۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح میری آنکھ بہت لیٹ کھلی تو میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ مجھے یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں اماں بھابھی کو لے تو نہیں گئیں، لیکن میں نے جب صحن میں قدم رکھا تو دیکھا کہ بھابھی تیار کھڑی اماں کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ اماں نہ جانے اندر کس سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں باہر آئیں اور بھابھی سے کہنے لگی کہ اب تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اماں کی بات سنتے ہی بھابھی خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ مجھے یہ سن کر حیرانگی تو ہوئی کہ اماں نے ایک دم اپنی چال کیسے خود ہی ظاہر
جانے دی۔ پھر میں نے سوچا شاید اماں کے دل میں خدا کا خوف جاگ۔ اس نے مطمئن ہوئی اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑنے لگی تھی کہ میں نے دیکھا اماں ایک بڑی سی پوٹلی اٹھائے جلدی میں باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تب میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ اس طرح کہاں جا رہی ہیں؟ تو اماں فوراً سے سختی سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، اس لیے چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ میں اماں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن پھر خاموشی سے کچن میں جا کر اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں وہیں باہر بیٹھ کر کھانے لگی۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ میں نے دیکھا اماں دروازہ کھول کر جلدی سے اندر آئیں اور دروازہ بند کیا اور سیدھی بھابھی کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی اپنے ناشتے والے برتن وہیں پر چھوڑ کر اماں کے پیچھے ہی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے لفافے سے ایک تیل کی بوتل نکال کر بھابھی کو تھمائی اور کہنے لگی کہ پیر جی نے یہ تیل دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تیل خاص طور پر 5 عورتوں کے لیے تیار کیا ہے۔ انہوں نے نہ جانے کون کون سی جڑی بوٹیاں اور خاص اشیاء شامل کی گئی ہیں اس میں۔ پیر جی کہہ رہے تھے کہ یہ تیل روزانہ تم نے اپنے پیٹ پر لگانا ہے، دیکھنا تم دنوں میں حاملہ ہو جاؤ گی۔ اور سب سے اہم بات، اس تیل پر پیر جی نے اپنا دم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اگر کسی کا شوہر بھی نامرد ہو تب بھی اس کی بیوی کے یہ تیل لگانے سے وہ حاملہ ہو جائے گی۔ بھابھی نے تو اماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ تیل لگا لیا، لیکن مجھے اماں کے اس پیر کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں آخر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے میں اچھے سے واقف تھی کہ ابھی تک ایسا کوئی تیل نہیں بن سکتا، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک بھائی کے زوردار سلام کرنے سے میں اپنی سوچوں سے باہر آئی اور خوشی سے ان کے گلے میں جھول گئی۔ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کیا بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا کہ بس آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے یہ سب کہا تھا۔ اب گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اماں بھائی سے چھپ کر روز وہ تیل بھابھی کو لگوا رہی تھی اور بھابھی بھی خاموشی سے لگوا لیتی تھی، کیونکہ پیر کے پاس جانے کی بجائے یہ تیل لگانا زیادہ بہتر تھا۔ ایک دن بھابھی خوشی سے بھائی کے ساتھ اماں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مبارک ہو اماں، اب دادی بننے والی ہیں۔ اماں خوشی سے بھابھی کو گلے لگا کر ان کے کان میں دھیرے سے بولی کہ دیکھا پیر جی کے تیل کا کرشمہ۔ بھابھی زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگیں، لیکن میرے لیے ناقابل یقین بات تھی، بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ اس لیے میں چپکے سے بھابھی کے کمرے میں گئی اور اس تیل کی شیشی میں سادہ سرسوں کا تیل ڈال دیا اور وہ تیل اپنے دوپٹے میں چھپا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب میں نے اماں اور بھابھی سے چھپ کر وہ تیل استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ٹائم گزرا تھا کہ ایک دن مجھے اچانک سے الٹیاں شروع ہو گئیں، جس سے میری حالت خراب تھی، اور جو بات میرے ذہن میں آئی اس سے میری آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ مجھے لگا میرے سر پر کمر کی چھت گر گئی ہو، جیسے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہو چکا تھا، کیونکہ میرے خیال میں حاملہ ہو چکی تھی۔ میں اب تک یقین کرنے سے قاصر تھی کہ صرف ایک تیل کی بدولت ہی کیسے ممکن تھا۔ اس لیے اگلے ہی دن یونیورسٹی جاتے وقت میں وہ تیل بھی اپنے بیگ میں ڈال کر لے گئی، اور یونیورسٹی پہنچتے ہی میں سیدھا لیبارٹری گئی اور وہاں کے قابل اور تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی اس تیل کا ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ سے جو راز مجھے پتہ چلے اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے گنگ بس اسی تیل کو دیکھے جا رہی تھی، جس میں میں جلدی سے وہ تیل پکڑے گھر بھاگی۔ جب میں نے تیل کا ٹیسٹ لیبارٹری میں کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو کیسٹر آئل تھا اور اس میں 2-3 طرح کے مصنوعی ذائقے ملائے گئے تھے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی جڑی بوٹیاں یا ادویات شامل نہیں تھی۔ اس بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے، اس لیے میں تیل پکڑے جلدی سے یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ یونی سے سیدھا میں ہاسپٹل آئی اور اپنے ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹس پڑھتے ہی مجھے پتہ چلا کہ کچھ الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے مجھے لگاتار الٹیاں آ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر بہت شرمندہ ہوئی کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود میں اتنی غلط بات پر یقین کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں ادویات لیے گھر واپس آ گئی اور آتے ہی بھائی کے سامنے اماں اور بھابھی کو بلا کر تیل کی حقیقت بتانے لگی۔ اماں تو یہ سب سنتے ہی سکتے میں چلے گئیں، جبکہ بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے دن سے وہ پیر کوئی فریبی شخص لگتا تھا۔ میں جب پہلی بار اس کے پاس گئی تھی تو وہ شخص کبھی میرے ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی میرے کندھے پر بازو رکھ لیتا۔ میں نے اماں کو یہ سب بتایا، لیکن اماں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اماں کا سکتہ ٹوٹا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی خاطر اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس فریبی کو پہچان نہ سکی۔ معمولی سا تیل، اس نے مجھ سے 2 تولے
سونا اور 1 لاکھ کے عوض دیا۔ اماں روتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹنے لگی کہ آخر میں نے یہ کیا کر دیا، ہائے میری دولت۔ بھائی اور میں افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھائی نے فوراً اس ڈھونگی اور فریبی عامل کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ چونکہ اس پیر کے خلاف اور بھی بہت سی رپورٹس درج ہو چکی تھیں، اس لیے کچھ ہی دنوں میں اس ڈھونگی عامل کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا آستانہ بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ بھائی اس عامل کا انجام ماں کو بتا کر بس اتنا بولے کہ اماں، اس دنیا میں اگر پتہ بھی بہتا ہے تو وہ بھی میرے اللہ کے نام حکم سے، اس لیے اس ذات پر یقین کامل رکھنے سے ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا شرط ہے۔ کاش آپ نے بھی اللہ پر یقین اور صبر سے کام لیا ہوتا تو آج یوں آپ اپنی اتنے وقت کی جمع پونجی لٹا کر سر پکڑے نہ بیٹھی ہوتی۔ اماں روتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگیں، شاید انہیں بھائی کی بات سمجھ آ گئی تھی۔